جی السلام علیکم ایوری ون۔ آج ایسے موضوع کی ابتدا ہو رہی ہے جو دقیق ہے، ناممکن نہیں۔ بڑی پیاری باتیں، بڑی سہنی باتیں، راز و اسرار کی باتیں، قلب و روح کو نورانی کرنے کی باتیں، اللہ پاک کی قربت میں آنے کی باتیں، لطائف کی دنیا کو سمجھنے کی باتیں۔ تو اسرار کی دنیا کو سمجھنے کے لیے گہری دلچسپی ضروری ہے، لہذا جو اس گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں وہ دل کے کانوں سے سنیں، ایک ایک جملے کو ذہن نشین فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں روحوں کو سیراب کریں گی، یہ باتیں منجمد فکر کو کھول دیں گی۔ جس طرح دنیاوی علوم کو سمجھنے کے لیے حواس خمسہ ہیں، ہاتھ، زباں، ناک، کان اور آنکھ، ان حواس خمسہ کے ذریعے معلومات عقل تک پہنچتی ہیں اور عقل کی نگرانی میں یہ انسانی حصے کام کرتی ہیں۔ عقل ان حواس خمسہ کی موجودگی میں اللہ پاک کی مخلوق کے بارے میں معلومات کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے دھیان سے سنا، یہ انسانی حصے کون سی معلومات دینے کا ذریعہ ہیں؟ کیا اللہ پاک کے بارے میں یا اللہ پاک کی ذات کے متعلق؟ تو نہیں، یہ انسانی حصے جو عقل کی موجودگی میں کام کرتی ہیں، یہ معلومات دینے کا ذریعہ ہیں اللہ پاک کی مخلوقات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، دنیاؤں کے بارے میں۔ حواس خمسہ کے ذریعے آپ کو معلومات ملیں گی مخلوقات کی۔ تو اللہ پاک کی ذات و صفات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے عقل اور حواس خمسہ ناکافی ہیں۔ اور ہاں، اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ ذات جو عقل کی حدود سے ارفع و اعلیٰ ہے، وہ عقل کی پہنچ سے وراء الورا ہے، عظیم ترین رب کریم کی بارگاہ تک رسائی نور نبوت سے اور لطائف کی بیداری سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات میں عقل سے غور و فکر سے منع کیا گیا ہے، جبکہ رب کائنات کی مخلوق میں غور و فکر کی دعوت خود قرآن کریم دیتا ہے۔ تو لطائف سے مراد وہ روحانی حواس، یعنی وہ روحانی قوتیں جن کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو اپنی ذات صفات تک قرب کی دولت سے مشرف فرمایا۔ انبیاء کے طفیل، ان کی امتیں بھی ان کی اتباع میں قرب کی منزل تک رسائی انہی باطنی لطائف کے ذریعے حاصل کرتی رہیں۔ یعنی لطائف وہ روحانی بے مثال برتن ہیں، وہ روحانی پیالے ہیں یا روحانی بلب ہیں
جن میں انوار و تجلیات اترتے ہیں بذریعہ انبیاء اولیاء۔ دیکھیں جی، جو لطف عشق الہی میں ہے وہ لطف کسی اور محبت میں نہیں۔ یہ لطف و سرور، یہ نور لطائف پہ اترتا ہے۔ انہی عظیم باطنی صلاحیتوں کی بدولت اللہ پاک نے فرشتوں کی بجائے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کو اپنی خلافت کے لیے چنا، کیونکہ تجلیات ذاتیہ کا نزول صرف انبیاء ہی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت سی بات علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، وہ علوم کمال نبوت جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے تھے، اور وہ تجلیات ذاتیہ جو انبیاء کے لیے مخصوص ہیں، سب کی سب آقا کو عطا فرما دی گئیں، جبکہ آدم علیہ السلام مابین روح و جسد تھے۔ تو آقا علیہ السلام سے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، آج تک تمام اولیاء ان لطائف یعنی روحانی صلاحیتوں یا برتنوں کے ذریعے انوار و فیوزات وصال کر رہے ہیں۔ لطائف کے اس نظام کو عام انسان جو مادیت اور کثافت سے بھرپور ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ مزید سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لو، لطائف سے مراد انسانی جسم میں وہ جگہیں، وہ مقامات جو محل فیض ہیں، جہاں فیض اترتا ہے۔ لطائف فیوزات، انوارات کو جذب کرنے والی انسانی باطنی صلاحیتوں کا نام ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں گے پھر ہمیں ہمارے موضوع کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو مفسرین، محدثین، اولیاء اعظام نے لطائف کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں: لطائف عالم امر، لطائف عالم خلق۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے خلق اور امر ہے۔ تو عالم امر یعنی ایسا عالم جہاں پر سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے بغیر کسی سبب کے وجود میں آئے، اس پر عالم ملکوت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ عالم امر میں نظام اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے بغیر اسباب ظاہری کے چل رہا ہے۔ عالم امر کا سارا نظام کلمہ کن سے وجود میں آیا۔ ارشاد الہی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82۔ بے شک اللہ پاک جب کسی شے کو وجود عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم صادر فرماتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، وہ مخلوق ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مادہ، مقدار اور ترکیب عناصر سے خالی ایسی مخلوق جو فقط امر کن سے پیدا ہوتی ہے اسے عالم امر کہا جاتا ہے، جیسے انسانی ارواح، ملائکہ اور لطائف مجردہ۔ مجردات کا مطلب
وجود بے جسم، وجود ہے، لطائف کا وجود ہے، مگر جسم شو نہیں ہم کر سکتے، جسمانی لحاظ سے آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ صوفیاء کے نزدیک خلق سے مراد عالم خلق یعنی عالم جسمانی، عرش، تمام آسمان، زمینی آسمان، زمین کی تمام مادی کائنات اور سارے عناصر اور ان عناصر سے بنائی ہوئی تمام مخلوقات کے نفوس، یعنی یوں سمجھو کہ لطیف اجسام، نورانی اجسام، کثیف اجسام میں جاری ساری ہیں۔ عالم امر کے 5 لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ مجردات عرش سے بالا تر ہیں۔ انسان ملکی شیطانی نفوس میں یہ مجردات اس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں جیسے آئینے کے اندر سورج چمکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، عالم امر کے یہ لطائف، یہ مجردات عرش سے بالا تر ہیں۔ عالم عرش، عالم امر عرش سے اوپر، اس کے ساتھ انسان کا تعلق اس لیے قائم کیا گیا تاکہ انسان تزکیہ کے ذریعے دائرہ وجوب کے فیضان و انوارات کی دولت عظما کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکے۔ بات ابھی آپ کو مشکل لگے گی، مگر آپ کا کام ہے سنتے رہنا، سنتے سنتے سنانے والے بن جائیں گے، سمجھتے سمجھتے سمجھانے والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جن جملوں کی سمجھ نہیں آئی آئندہ پارٹس میں ان جملوں کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ دائرہ وجوب کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ عالم خلق یعنی وہ عالم جہاں سب کچھ سبب کے ذریعے وجود میں آئے۔ عالم امر میں سبب نہیں ہے، کن ہو جا فیکون اور وہ چیز ہو گئی، مگر خلق میں، عالم خلق میں سبب کے ذریعے، اس پر عالم شہادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے عالم خلق کو پیدا فرمایا، اس عالم کو اسباب قانون فطرت کے تابع کر دیا، فطرتی نظام کے مطابق پروان چڑھنا ہے اور آنا ہے اور جانا ہے۔ یعنی علماء نے کہا ہے مادہ، مقدار، ترکیب، عناصر سے پیدا ہونے والی مخلوق کو عالم خلق کا نام دیا جاتا ہے، جیسے عناصر اربع، اور اس عالم کو عالم اسباب بھی کہتے ہیں، عالم اجسام بھی کہتے ہیں، اور عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اور ان سب کے مجموعے کو عالم مادیات کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی مادی کائنات پر مشتمل عالم خلق، جس میں ترتیب ہے، تدریج ہے، پیدائش مرحلہ وار ہے، تخلیق وقت پر ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54۔ اللہ پاک وہ عظیم ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ عالم خلق کا مقام عرش معلیٰ کے نیچے ہے، عالم امر کا مقام عرش سے بالا تر ہے، عالم خلق کا مقام عرش معلیٰ سے نیچے ہے۔ عالم خلق کے لطائف نفس، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ صوفیاء کرام
ان لطائف کو جواہر خمسہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ سارا عالم خلق عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ باڈی ہماری عالم خلق ہے، باڈی کے اندر روح عالم امر ہے۔ اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس کو عالم امر عالم خلق عطا کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اس عشق الہی کی تڑپ پیدا ہو جائے، عشق الہی کی تڑپ میں اپنے حقیقی مقصود و مطلوب تک رسائی حاصل کرنے کی اہلیت حاصل ہو۔ بڑی پیاری سی ایک بات ہے۔ ہر بلند نور کو نیچے والے نور پہ غلبہ ہوتا ہے اور اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ نیچے کا نور بلند نور سے محبت کرتا ہے۔ جب بہت سے نور جمع ہو جائیں تو سب سے جو بلند نور ہوتا ہے وہ نیچے کے نور پہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اور نیچے کے نور کو بلند نور سے عشق ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جنت میں ہر درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو دیکھ کر خوش ہوگا، جبکہ دنیا میں اس کے برعکس ہے، نیچے والے لوگ اوپر والوں کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ تو نور الانوار اللہ پاک کی ذات ہے جس کو اپنے سوا تمام موجودات پر غلبہ ہے۔ وہ اپنی ذات کے سوا کسی سے عشق نہیں کرتا کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور مکمل ہے، اس لیے اس کو اپنا ہی کمال نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ عاشق بھی ہے اور معشوق بھی۔ اللہ پاک عاشق بھی ہے، معشوق بھی۔ یہی وجہ ہے عشق الہی میں جو لطف آتا ہے وہ کسی اور کے عشق میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ اللہ پاک نے انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کی عبادت کریں۔ ای لیعرفون، مفسرین فرماتے ہیں ای لیعرفون یعنی اس کی ذات و صفات کی معرفت کو حاصل کریں۔ تو اللہ پاک کی ذات و صفات کی معرفت لطائف کے ذریعے ہے، عشق الہی کی تڑپ میں کامیابی لطائف کے ذریعے ہے، انوار و تجلیات کا فیض لطائف کے ذریعے ہے، اور لطائف کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی سنگت ضروری ہے، بیعت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو لے کر ہم چلتے رہیں گے جب تک یہ پایہ تکمیل کو موضوع نہیں پہنچتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔